ہے وہ راستے میں مر جاتا ہے. لوگ تو کہیں کہ ناکام ہوا ہے, مگر نبی کریم فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کی مزدوری اللہ پر فرض ہو گئی اور لوگ ہر سال حج کریں گے اس کو ثواب ملے گا. کہ یہ مر گیا تو ہر سال حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا. یہ کیا بات ہے؟ آدمی اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے پکا ہو جائے, باقی اس کی منزل کے مطابق اس کے نظریے کے مطابق کامیابی ہو یا نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر بظاہر کامیابی نہ ہوئی تب بھی اللہ کے نزدیک اس کی کامیابی ہے, کیونکہ مزدوری اور اجر تو اس کا قیامت تک جاری رہے, اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ان الصفا والمروہ, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تم کہو گے جی استاد ہمارا ایک طرف ہے, پیر ہمارا ایک طرف. یہاں استاد پیر کی بات نہیں, آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کا پیغمبر کرے تو بھی اللہ نے دھمکی دے دی. انک اذا من الظالمین, پھر آپ انصاف کرنے والوں سے نہیں ہوں گے, پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والوں سے ہوں گے. اگر آپ نے من بعد ما جاءک من العلم, سچا علم کتاب اللہ کا سنت رسول کا آ جانے کے بعد پھر کسی سے مرعوب ہونا یا کسی کی رعایت کرنا بے غیرت آدمی کا کام ہے, پھر مسلمان یہ نہیں. ہاں جی, دوسرا شبہ رسالت پر, ان الصفا والمروہ, شبہ ثانیہ, دوسرا شبہ. کچھ موقعوں پہ حضرت حاجرہ علیہا صلوات اللہ چونکہ دوڑی تھی نا, وہ کوئی خاص حد بندی کے ساتھ تو نہیں دوڑی تھی, وہ تو ماں کی مامتا میں بے ہوش ہو کر دوڑی تھی نا. اتفاق ایسا ہوا کہ صفا پہاڑی سے دوڑی مروہ تک, وہاں سے صفا تک. اس کے بعد جب یہ دور آیا مشرکین مکہ کا, انہوں نے وہاں دو بت نصب کر دی, صفا پر آصاف اور مروہ پر نائلہ. آصاف اور نائلہ زانی قسم کے تھے, مگر جس طرح آج کل کرتے ہیں نا بدماش, جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بابا کرما والا پیر بابا کرما والا ہے, تھا وہ بدماش, اور کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد بابا کرما والا پیر. اسی طرح وہ تھے تو بدماش, مگر ان کے نام کے بت بنا کے بعد میں انہوں نے کرما والے پیر بنا دیے, اصاف صفا پر اور نائلہ مروہ پر. جب آیا اسلام نے دونوں بتوں کو ڈھایا اور گرا دیا. کچھ عرصہ کے بعد حکم ہو گیا کہ تم صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگایا کرو, عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ. اس وقت مشرکین نے یہ سوال کیا, یہ شبہ پیش کیا, یہودی عیسائی سارے مشرک رل کے, لا دیکھو جی یہ تو ہمارے بتوں کی جگہ تھی جہاں یہ دوڑ رہے ہیں. ادھر کہتے ہیں کہ بتوں کو پوجنے والا کافر ہوتا ہے, اور ادھر کہتے ہیں کہ صفا پہ بھی دوڑو مروہ پہ بھی دوڑو. یہ شبہ تھا. بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا ہوگا کہ واقعی پہلے تو یہاں بت رکھے ہوئے تھے, اب جو ہم یہاں دوڑ لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت میں کہیں تشویش نہ پیدا ہو جائے. اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں ان الصفا والمروہ, صفا اور مروہ یہ تو اللہ کے دین کے نشانوں میں سے نشان ہے. فمن حج البیت, پس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان. ومن تطوع خیرا, اور جو فرضی نہیں نفلی طور پہ بھی کوئی اگر ویسے بھی طواف کرے اچھائی سمجھ کے, تب بھی اس کا یہ دوڑنا اللہ کو قبول ہوگا. کیوں؟ ان اللہ شاکر علیم, اللہ قدردان ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون قدر کے لائق ہے کون نہیں ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, پہلے شبوں کا تتمہ. علماء اہل کتاب والے جو تھے, اہل کتاب والے وہ چھپاتے تھے نا اس حکم کو, اور تحویل قبلہ والے حکم کو, نبی علیہ السلام کی صداقت کو بھی اسی کا تتمہ بیان ہو رہا ہے, تاکہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو
اس حکم کو جو اتارا ہے ہم نے کھلم کھلی دلیلیں والہدا اور واضح ہدایت نامہ بعد اس کے کہ بیان کھول کے بیان کر دیا ہے ہم نے اس کو عام لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے. کوئی سمجھ آئی؟ اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے اصل عام عوام کے لیے ہوتی ہے، مولویوں کے لیے نہیں ہوتی. اللہ کو پتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ تو جان بوجھ کر بے ایمان ہوتے ہیں نا. اصل مقصود کتابوں کا کیا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے. اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پہ لعنت کرتا ہے اللہ بھی. ویلعنہم اللاعنون، دوسرے لعنت کرنے والے بھی. ہاں آیات توحید کے ساتھ تعلق ہے اس کا. الا الذین تابوا، ترغیب دی ہے یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور حق چھپانے والے ان مشرکین کو بھی. اور الا الذین تابوا، مگر یہ سارے کام چونکہ کرتے ہیں مولوی اور پیر، اس لیے مولوی اور پیروں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ترغیب کے طور پر الا الذین، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائیں مولوی پیر. ایک شرط وَأَصْلَحُوا، پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں مولوی پیر. دو شرطیں. تیسرا وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کر دیں. بیان بھی معلوم ہوا مولوی پیر کی توبہ 3 شرطوں کے بغیر قبول. ہاں توبہ بھی کرے، اصلحو اپنی اصلاح بھی کرے، تیسرے نمبر پہ بیان بھی کرے. یہ تم بھی سن لو جو کچھ پڑھو گے پڑھنے کے بعد. ایک تو یہ کہ اگر اپنے اندر کو کمی محسوس کرو توبہ کرو، وہ اصلحو پھر اپنے حدود پہ فٹ کرو. یہ نہیں کہ تم کہو کہ جی بات تو ٹھیک ہے مگر شادی پہ گئے ہیں مجبوراً گوشت کھانا پڑ رہا ہے. نہیں، اصلحو اپنی اصلاح بھی کرو، پھر بینو آگے بیان بھی کرو کھول کے. جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. جب یہ 3 شرطیں ہوں گی فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پہ میں مہربان ہو جاتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توجہ کرنے والا مہربان. اور تحقیق وہ لوگ، دھمکی تخویف، ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے مسئلے کا، چاہے الوہیت کا انکار، چاہے لوازم کا انکار، چاہے مقتضا کا انکار. وماتوا، اسی انکار کرنے کی حالت میں وہ مر گئے. وہم کفار، اس حال میں کہ وہ اسی طرح منکر تھے. اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. تکرار کر لو اس کو. ان فی خلق السماوات والارض، بیچ پیدا کرنے آسمان اور زمینوں کے، مختلف ہونا رات کا اور دن کا، والفلک، اور بیچ پیدا کرنے کشتیوں کے، جہازوں کے، وہ جو چل رہی ہوتی ہیں بیچ سمندر کے، دریاؤں کے. بما ینفع الناس، بے یہ جو با ہے بمانا ما، بمانا ساتھ اس سامان کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، ساتھ اس سامان کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو. وما انزل اللہ، اور وہ پانی جو اتارتا ہے اللہ آسمان سے، یعنی پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد غیر آباد ہونے کے، مردہ ہونے کے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیا ہے اللہ نے بیچ زمین کے ہر قسم کے جاندار.
وتصریف الریاح، اور ہیر پھیر کرنا ہواؤں کا، گردان کرنی ہواؤں کی، کبھی آگے چل رہی ہیں، کبھی الٹی چل رہی ہیں، کبھی گرم ہے، کبھی سرد ہے، کبھی جھکڑ کی شکل میں ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، المسخر جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چل رہے ہیں درمیان آسمان کے اور زمین کے، یہ تمام کی تمام جو یہ تخلیق کائنات ہے، اس میں بڑیاں نشانیاں ہیں ایسی جماعت کے لیے جن میں کوئی عقل تو ہو، اور مشرک تو ہوتا ہے بے کل نود ٹوٹا، اس لیے وہ تو ہوتے ہیں کھر کے لا یعقل۔ مگر یہاں ایسی آیات سے، افعال الہیہ سے مسئلہ ان کو سمجھ آتا ہے جن میں عقل ہو، اور مشرک کے اندر تو عقل ہوتا نہیں، وہ تو لا یعقل حیوان کے درجے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ نرے حیوان ہی نہیں ہوتے بلکہ خنزیر ہوتے ہیں۔ یعنی سوچ کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے نا، سوچ اور فکر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے وہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح خنزیر ہوتا ہے۔ اور یہاں کہا ہے لقومی یا کے لوگ، عقل والوں کے لیے جن کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یہی جو توحید فعلی کی دلیل گزری ہے، اسی سے تعلق ہے اس کلام کا، ساتھ ساتھ ان کو تخویف اور دھمکی بھی ہے، متعلق بدلیل توحید۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھڑ لیا کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کی مشکل کشا، اللہ کو شریک بنتے، مگر وہمہ یہ پڑتا تھا کہ انداز جمع ند بمانا ند، جو ہوتی ہے وہ اللہ کے مقابل بناتے ہیں۔ یہ وہمہ ہوتا تھا کہ اللہ کے بالمقابل اور اللہ کے بالکل مقابلے کے ہم پلہ اللہ کے بناتے تھے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، اندادن یحبونہم کحب اللہ، وہ جو اللہ کے شریک بناتے تھے شریک بناتے تھے، اللہ سے جتنی محبت اتنی محبت اللہ کے۔ اب جتنے قسم کے لوگ جنہوں نے ند بنایا ہے وہ محبت میں بنایا ہے، جب محبت میں آ کے انہوں نے اللہ کے ند بنائے، اللہ کے شریک بنائے، تو محبت میں آ کے شریک بنانے والا دو کام ہی کر سکتا ہے کہ ان اپنے معبودوں سے وہ چیز طلب کی جائے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، یا ان معبودین کا حکم اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کا مانا جاتا ہے۔ احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جہاں اللہ تائید نہ کرے، اللہ کی کتاب تائید نہ کر رہی ہو،
पैगंबर की सुन्नत तायद न कर रही हो, फिर ऐसा हुक्म कोई अगर सादिर करे मौलवी, पीर, उस्ताद, शेख वगैरह वगैरह, उसके हुक्म को फिर मानना, ये उसको रब बनाना है, उसने निद बनाया है। शिरक फिर रुबूबियत की, मुशरिक फिर रुबूबियत वही होगा जो किसी का हुक्म बिला सनद माने और उस पे जम जाए, डट जाए कि चूंकि उसने ये कह दिया है, मेरे बुजुर्ग ने कह दिया है, मेरे उस्ताद ने कह दिया है, मेरे बादशाह ने कह दिया है, मेरे वजीर ने कह दिया है, मेरे सरदार ने कह दिया है, सिर्फ इसी वजह से उसको माने और फिर उस पर पक्का हो जाए। ऐसी शान तो उस हुक्म की होती है जो हुक्म अल्लाह दे या अल्लाह का रसूल दे। इस किस्म के हुक्म पे जो कार बंद हो गया है, पाबंद हो गया है, दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं, ये मुशरिक है और मुशरिक फिर रुबूबियत है। इसने अल्लाह का निद बनाया। नबी से भी मोहब्बत इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अल्लाह को उसके साथ मोहब्बत है, वरना बराह रास्त तभी तौर पे, अकली तौर पे मोहब्बत उनकी सख्त होती है। तो एक वलो यरल्लज़ीन ज़लमू, ये धमकी आ गई उनको, तख़वीफ़ उख़रवी। वलो यरल्लज़ीन, ये लो जो है ये दो किस्म बन सकता है, लो शर्तिया भी और लो वसलिया भी। लो शर्तिया अगर बनाया जाए तो उसका माना यूं करेंगे, लो शर्तिया अगर बनाएंगे तो उसकी जजा माजूफ मानी जाएगी, उसकी जजा माजूफ मानी जाएगी। लो यरल्लज़ीन ज़लमू, अगर देख लें वो जालिम लोग, अगर देख लें वो जालिम लोग उस अजाब को जो अजाब उनके लिए जाहिर किया जाए, लराओ अमरन फज़ीयन, तो अलबत्ता देखेंगे बहुत घबराहट डालने वाला मामला। लो यरल्लज़ीन ज़लमू, अगर देख लें जालिम लोग, मुशरिक लोग उस अजाब को जो अजाब उनके लिए जाहिर किया जाए, लराओ अमरन फज़ीअन, ये जज़ा हो, लराओ अमरन फज़ीअन, घबरा देने वाला मामला उनको नजर आएगा। और अगर आप लो वसलिया बनाएं तो उसका माना यूं करें, लो यरल्लज़ीन ज़लमू, काश के समझे वो जालिम लोग। अब रा यरा का माना फहम होगा, रोयत बसरी वो बमंज़िले रोयत माकूल के करेंगे, रोयत मानवी यानी समझना। हमारा भी मुहावरा है ना कि आप देखते नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या समझते नहीं हैं आप। आम तौर पे रोयत को रोयत मानवी पर मामूल किया जाता है। अब वसलिया का माना क्या होगा, वलो काश के समझे वो जालिम लोग, कब, जिस वक़्त देखें वो अजाब को, जिस वक़्त वो देखेंगे अजाब को, किसी मुसीबत को, जब भी उन पे मुसीबत आती है वो अजाब है, काश के वो समझें वो जालिम लोग, कब, जिस वक़्त वो देखें किसी मुसीबत को, तो वो बात जाहिर हो जाएगी कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया। फिर इन्हें पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा। मगर काश के ये
دیکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. کتنی بار ان کو ذلت دی گئی ہے, کتنی بار ان کا ستیہ ناش کیا گیا ہے, ان کی جڑیں کاٹی گئی ہیں مگر انہوں نے سمجھا نہیں. ساڈے پنجابی دا ایک ہے نا محاورہ, فلانا لاندا ہے تے بجھدا نہیں. لاندا ہے یعنی کھلیاں دی مار اس نو پوندی ہے مگر سمجھیدا نہیں بھی کیوں لگ رہے کھلے. اس واسطے اللہ کریم بھی اس محاورے کے مطابق کہتے ہیں کاش کہ وہ سمجھیں ظالم لوگ, جس وقت کہ وہ دیکھیں کسی مصیبت کو تو معاملہ پھر ظاہر باہر ہو جاتا, انہیں پتہ چل جاتا ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب, اللہ سخت مار دینے والا ہے. اب اس کا بیان ہے, اس کی تفصیل ہے کہ یہ دیکھیں گے کب. اذ تبرأ الذین اتبعوا, یہ از یرونا سے متعلق ہے. اس از کا تعلق کس سے ہے؟ یرونا. دیکھیں گے کس وقت؟ جس وقت بری ہو جائیں گے سردار لوگ ان لوگوں سے جو اتبعوا, جو کوس کوس کرنے والے تھے, پیچھے لگنے والے, اتباع اندھی تقلید کرنے والے. اتبعوا ان سے بیزار ہو جائیں, کہیں گے ہمارا ان مریدوں سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے چلو, ہم نے ان کو کوئی